کیا آپ ذیابیطس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ہومیوپیتھی میں ہے اس کا فوری اور محفوظ علاج۔ مکمل علاج کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ ایک صحت مند زندگی جئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محاورہ ہے، "An apple a day keeps the doctor away"۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روز کا ایک سیب کھائیں تو ڈاکٹر آپ سے دور بھاگتا ہے۔ اب کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اب اگر ہمارا ایک دوسری آبادی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو اس وقت شوگر میں مبتلا ہے، تو ان کی بات کی جائے تو وہ بھی یہ ایپل والا فارمولا اپنا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ صحت مند ہیں یا شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے جو شوگر والے ہیں وہ بھی ایک سیب کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، بہت سارے پھل، 2-3 پھل ایسے ہیں، 3-4 جس میں شوگر چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک دوسروں کے ساتھ ملا کے تو وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو الگ سے تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے چیکو ہے، آم ہے، کیلا ہے، یا بہت زیادہ اگر میٹھے انگور ہوں تو ہم کہتے ہیں یار اس میں بہت زیادہ اگر مٹھاس ہے تو تھوڑا سا خیال کریں۔ لیکن آپ یقین کریں اگر ان کو مکس کر کے فروٹ چاٹ کی صورت میں تھوڑا سا اگر لے لیا جائے، ہاں ایکسٹرا اس میں وائٹ شوگر کا استعمال نہ کیا جائے یا اس کا ایڈیشن نہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک دوسری بات ہے کہ جیسے میزان والوں کا ایک سلوگن تھا کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز مطلب بیلنس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے خاص کر کے یہ ہدایات ہیں کہ جناب آپ کھائیں، لیکن چونکہ آپ کا لبلبہ اتنا زیادہ انسولین نہیں بنا رہا تو اس کے لیے آپ اسی لحاظ سے اسی بیلنس طریقے سے کھائیں جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے اپنی ڈائٹ کو، جو بھی روٹین کی ڈائٹ ہے، بعض دفعہ لوگ ایسی مہنگی مہنگی چیزیں بتاتے ہیں کہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بالکل آپ نارمل جو کھاتے ہیں وہ کھائیں، لیکن تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور آپ صحت مند بھی رہتے ہیں، آپ جتنے بھی فنکشنز ہیں زندگی کے ان کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کچھ ہماری ہومیوپیتھک ادویات ہیں، اگر ان کا ساتھ استعمال کیا جائے جن کے زندگی پہ کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کہ آپ ان سے گھبرائیں نہیں، تو آپ انشاءاللہ یہ جتنے مہنگے مہنگے آپ کو مختلف فوڈز اور یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اگر ان پہ جو خرچہ آتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ان ادویات کو ساتھ ملا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ شوگر پیشنٹ سے متعلق ہے، تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں اپنے موضوع کو لے کر، تاکہ آپ کو صحیح اس کی آگاہی حاصل ہو سکے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ شوگر کے مریض پابندیوں میں پھنس جاتے ہیں اور پسند کے کھانے اور بہترین جو ان کا زندگی کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اسے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو آپ اس کو سر پہ سوار نہ کریں، ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں نہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو خوراک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا، اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھانے کی آپ کی عادت ہے تو اس کو 4 دفعہ کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساتھ اپنی
تقریباً 35 سے 40 منٹ کی واک لازمی رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بالکل نارمل رہیں گے۔ اگر آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے تو شوگر اور کے بارے میں آپ کے خیالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان کی طرح سمجھنا شروع کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوگر جب بڑھ جاتا ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بیماری سے زیادہ اس کو نفسیاتی طور پہ، اور لوگ جو ہیں وہ باتیں کر کر کے اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس پہ دوبارہ سے غور کریں تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیماری کو سمجھیں اور اس کی وجوہات پہ عمل کریں، مطلب ان کو جانیں، اور پھر جو آپ کو دوائیاں بتائی جاتی ہیں ان کو آپ اسی طرح سے استعمال کریں جو ان کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، آپ کا شوگر لیول بھی نارمل ہو جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بہت سارے ٹوٹکے اور بہت ساری چیزوں کی طرف جانے سے آپ اپنے لائف اسٹائل پہ غور کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے تو شوگر کنٹرول ہی نہیں بلکہ اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی ایگزامپلس موجود ہیں۔ ہمارے پاس کلینک میں اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں جو یوں سمجھیں کہ سارا دن ہم یہی کام کرتے ہیں، لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، تو اس لیے آپ بالکل خوف و خطر کے بغیر ان باتوں کو سنیں اور ان پہ عمل کریں۔ اب شوگر کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کئی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان وجوہات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہمارا جسم انسولین بناتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور بیچ میں اچانک یہ چھوڑ دیتا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ جب انسان کو ایسیڈیٹی ہو، انگزائٹی ہو، جب آپ مسلسل اسٹریس کا شکار ہو تو جسم میں کچھ ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے جن کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے بلڈ شوگر کو بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے۔ اسی طرح سے غیر متحرک زندگی، اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ واک کرتے ہیں، نہ کوئی مشکل کام کرتے ہیں اور دن بدن سست ہوتے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے جو شوگر کو دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح سے غلط خوراک کا استعمال جس کے اندر ڈیفیشنسیز رہتی ہیں، جو کہ چیزیں ہمیں کھانی چاہیے ہم نہیں کھاتے۔ مثلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت مہنگی چیزیں استعمال کریں، لیکن جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں آپ ان کا بھی ایک بیلنس طریقے سے چلیں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گوشت خور ہوتے ہیں، وہ ہر وقت گوشت کھاتے رہتے ہیں، کچھ سبزیوں پہ آتے ہیں تو ہر وقت سبزیاں ہی کھاتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ زندگی کی وہ ساری چیزیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک بیلنس طریقے سے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ شوگر صرف خون میں مٹھاس کا نام نہیں ہے، یہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے اور اس سے پٹھوں کی کمزوری، بار بار پیشاب کا آنا، پیاس کی شدت، نظر کی کمزوری اور ہاتھ پیروں میں جلن یا سن پن ہونا،
یہ اس کی عام علامات میں شامل ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کی علامات ہوں تو وہ سمجھے کہ وہ کسی مستند ڈاکٹر سے ضرور ملے۔ لہٰذا اس کے لیے میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو تو ایک دفعہ اس سے مل لیں۔ اگر کوئی دوا پہلے سے کھا بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری ہومیوپیتھک دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ آپ کو ایڈجسٹ کر کے بتا دیں گے کہ آپ اب اپنی پہلی والی دوا کو آہستہ آہستہ کم کریں اور ان دواؤں کو بڑھائیں۔ لیکن جس طرح سے وہ ایلوپیتھک میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دوا شروع کر دی اور پھر وہ چلتی رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہم شدت کے وقت تو ہم بھی دوائیوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہم اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بیچ میں کوئی ناغہ ہو جائے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں ایک متوازن قائم رکھنا، اور دوسرا ہے کہ اپنی واک کا استعمال کرنا، اور کچھ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو آپ زندگی سے نکال دیں۔ مثلا اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو کسی حد تک جتنا ہو سکے اپنے قریب سے دور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب کو جس طرح سے بناتا ہے، جو وہ لکھتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہ اسے مل سکتا ہے اور نہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بلا وجہ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے اندر وہ چیز ہے تو اس کو ختم کریں، حسد کرنا چھوڑ دیں، کسی کی چغلی یا کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس سے آپ کا ہی معدہ خراب ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بس اپنا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ شکر کریں اللہ کا، اور کسی کی زیادتی یعنی اس کے پاس اگر کچھ زیادہ ہے تو اس سے جیلس ہونا یا اس سے جلنا سڑنا، یہ چیزیں ختم کر دیں، تو انشاءاللہ خود ہی آپ کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک قصہ اپنے ایک مریض کا بتا دوں کہ میرے کلینک میں ایک مریض شوگر کا مریض آیا، جو کہ فاسٹنگ شوگر بتاتا تھا 250 سے ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے، اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا، کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان کی میڈیکل ہسٹری دیکھی، انہیں روزانہ 30 منٹ واک کی عادت ڈلوائی، اور ہومیوپیتھک کی کچھ ریلیونٹ میڈیسنز کا ان کو بتایا، تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ صرف 1 ماہ کے اندر شوگر لیول نارمل ہو گیا، اور وہ خوشی سے، یعنی کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ بالکل خوشی سے یوں جیسے کہتے ہیں نا پاگل ہو گیا، اور وہ اپنے آپ کو نارمل سمجھنے لگا، تو آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی ہوتا ہے سارے مریضوں کے ساتھ، اگر وہ اپنے آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ مریض نہ سمجھیں، جب ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتے ہیں تو ہم اگر بیمار نہ بھی ہوں تو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ عقل اور یہ سلسلہ بخشا کہ ہم اس طرف آئیں، یا اس وقت اگر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، کم از کم میں تو سمجھوں گا کہ میرے اس پروفیشن کا مجھے صلہ مل گیا، اور آپ یا کوئی بھی اگر اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، آرام ملتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اب میں چاہوں گا کہ کچھ میڈیسنز کا تذکرہ کروں جو کہ ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ شوگر کی بڑی بہترین علامات کے مطابق ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، اور بہترین دوا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر میں جو بھی سائیڈ ایفیکٹس انسان کی باڈی میں ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ دوائیں ہیں
جو علیحدہ علیحدہ اپنا اثر رکھتی ہیں۔ تو جس آدمی کو جتنے مسائل ہوں وہ اتنی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جتنی میں بتاؤں وہ ساری کھانا شروع کر دیں۔ ایک ہماری دوا ہے جسے کہتے ہیں سائزیجیم جمبولا، یہ کیو میں یعنی مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے، شوگر کو فوری کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر پیشاب کی زیادتی ہو، بار بار پیشاب آتا ہو اور پیاس لگتی ہو، ان مسائل کے لیے سب سے بہترین دوا ہے، اور اس کے 10 سے 15 قطرے 1/4 کپ تازہ پانی میں ملا کے دن میں 3 بار استعمال کرنے سے بہت جلد شوگر نارمل کی طرف آ جاتی ہے۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں ایسڈ فوز، یہ 30 یا 200 کی طاقت میں استعمال ہوتی ہے ان مریضوں کے لیے خاص کر کے جو اعصابی طور پہ بہت پریشان ہوں، کمزوری محسوس کر رہے ہوں، اور ان کو بھی 3 قطرے اگر اس دوا کے دن میں 3 دفعہ دیے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تیسری دوا ہے جسے کہتے ہیں جمنا سلواسٹر، مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت میٹھے کی طلب ہو اور کوئی شوگر کا مریض بھی بن جائے تو ظاہر ہے وہ زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے، اور لبے کی خلیات کو طاقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان سارے مسائل کے حل کے لیے دوا 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کے استعمال کی جائے دن میں 3 بار تو بہت فائدہ ہوگا۔ یورینیم نائٹریکم 3x یا 6x میں استعمال ہوتی ہے۔ شوگر کے ساتھ اگر معدہ خراب رہتا ہو، ہاضمے کے مسائل ہوں اور وزن تیزی سے گر رہا ہو تو ان سارے مسائل کے لیے یہ دوا صبح دوپہر شام کو استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ قطروں کی صورت میں 3 قطرے یا 2 قطرے استعمال ہو سکتے ہیں، اور گولیوں کی صورت میں 4-5 گولیاں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، اس میں دوا ملی ہوتی ہے تو ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ شوگر زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے منظم اور صحت مند طرز زندگی کی شروعات ہے۔ صحیح دوا، مثبت سوچ آپ کو ایک عام انسان سے زیادہ بہتر اور فعال زندگی گزارنے والا انسان بنا سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہومیوپیتھک ادویات پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور پھر آپ ان دوائیوں کو کم یا زیادہ یعنی اپنی صحت کی ضرورت کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ کو 4 گولیاں یا 3 گولیاں بتا دیں تو وہ ساری زندگی کھاتے رہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سے آپ کی شوگر کے جتنے مسائل ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ یار، اور ہر آدمی کو بتاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ آپ کو حوصلہ دینے کے بجائے آپ پہ ترس کھاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور یہ باتیں جو میں نے کی ہیں آپ کو اچھی معلوم ہوں تو آپ ضرور دوستوں میں بھی اور فیملی کے ان افراد جو اس بیماری کے شکار ہیں ان میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بہترین کمنٹس آپ کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔